کا واسطہ، بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور معاونین مجلس کہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے مالک ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، معاونین مجلس، اگر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے ان کو وسیع طیب اور حلال رزق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، بالخصوص شہدائے کربلا کے ناحق خون کا واسطہ، بانیان مجلس کی بچھائی گئی صف عزا، حاضرین مجلس عزا، معاونین مجلس عزا کی اس پرخلوص صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ہمارے حجت دوراں بقیت اللہ منتقم خون حسین ولی برحق آیت اللہ العظمیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک ہم سب کو ان کے جانساروں میں شمار فرما، ہم سب کو ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے وسیلہ درود کو بنائیں، اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے جی؟ سب سے پہلے تو جو مومنین انتظار میں تھے میری وجہ سے، جنہیں تھوڑا وقت کا انتظار کرنا پڑا، آج کے دن کی مناسبت سے اتنا لاہور میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہوا ہوں، تو میں سید ہو کہ اگر کسی مومن کی عزادار کی ماتمی زنجیر زن کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ بفضل خدا جتنی دیر آپ سماعت فرمائیں گے میں اتنی دیر کوشش کروں گا کہ محمد والے محمد کی بارگاہ میں پرخلوص اپنی نوکری ادا کروں اور آپ لوگ پرخلوص ہو کے اسے سنیں۔ اجازت ہے میں اپنی نوکری کا آغاز کروں جی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ وَأَكْمَلَ لَنَا دِينَنَا بِالْوِلَایَّةِ الْمُرْتَضَوِیَّةِ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَایَّةِ الْحَیدَرِیَّةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُبَلِّغِ الرِّسَالَةِ الْإِلَٰهِیَّةِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الذین خلقت لهم سماء مبنیہ وارض مدحیہ ولعنۃ اللہ علی من لم یقر بولایتہم او عدوا نفسہ فی عدادہم او کساو غیرہم بہم عبد العابدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین۔ صلوات۔ مجلس حسین ایک گلدستے کا نام ہے، ایک محبت کا نام ہے۔ اگر کوئی مریض بیمار ہوتا ہے، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، تو آپ تبرکاً ایک پھولوں کا گلدستہ لے جاتے، ایسا ہی ہے نا جی؟ پھولوں کے گلدستے سے حالانکہ مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھولوں کا گلدستہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔
اور مجلس حسین گلدستے کا نام ہے. جس طرح آپ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، خلیفہ بلا فصل کو ماننے والے ہیں، تو یہ فاصلہ اچھا نہیں. ایک گلدستے کی شکل اختیار کریں، دیکھنے والے کو بھی اچھا لگے، سننے والے کو بھی اچھا لگے، پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے. مہربانی کریں، زحمت نہیں، عبادت سمجھ کے ایک ایک قدم آگے آئیں اور ساتھ درود پاک کی عبادت کریں. اللہم ایک مرتبہ جو آپ کی دعائیں مستجاب نہیں ہو سکیں ابھی تک، وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا اتنی بلند پڑھیں کہ وہ دعائیں مستجاب ہو جائیں. درود کا پڑھنا اتنی عظیم عبادت ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے، علامہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب اعمالی شیخ طوسی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے رات کا کافی پہر گزر چکا ہے اور میں نے آپ سے معذرت بھی کی ہے، اور آپ کی ناراضگی اب اچھی بات نہیں. میں احادیث محمد والے محمد سے اپنی مجلس کا ابتدا شروعات کرنے لگا ہوں، اور میں دیکھنے لگا ہوں کون سے بندے مجلس حسین سننے کے لیے آئے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے جس وقت میں فقط مخلص رہ جاتے ہیں. آپ کی زندگی ہو، آپ جیئیں، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے. میں دعا دے سکتا ہوں، سید ہوں. بابا جی میں نے معذرت بھی کی ہے. اس کے بعد میں نے ایک حدیث، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ شیطان دو قسم کے ہوتے. ایک شیطان جو جن ہے وہ شیطان ہوتا. رسول خدا نے فرمایا جو وہ شیطان ہوتا ہے نا، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے دور ہوتا ہے. لیکن شیطان کی ایک اور قسم ہے، شیطان کی ایک اور قسم ہے. میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا نے فرمایا ہے، اس زبان نے فرمایا ہے جو نطق نہیں کرتی اس وقت تک جب تک وہ خدا وحی نہ کر دے. اس خدا نے فرمایا ہے دوسرا شیطان ہے انسان. اوئے ہوئے، دوسرا شیطان ہے انسان، انسانی شیطان ہے. اس کے شر سے اس وقت بچا جا سکتا ہے، اس وقت بچا جا سکتا ہے جب کوئی بندہ محمد والے محمد پہ درود پڑھے. اب جو چاہتا ہے کہ وہ انسانی شر سے محفوظ رہے، وہ ایک مرتبہ درود کی تلاوت کرے. اور آپ کا کیا کہنے، آپ کو سلام ہے سید کی طرف سے. میں عزادار کا جوتا اٹھانا بھی چوری نہیں. ویسے عزادار کا شاہ جی میں جوتا اٹھانا اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ اس بی بی کی دعا ہے جو بی بی فرش پہ بیٹھ کے عرش کی گفتگو سن لیتی ہے. شاباش، جو سننے آیا ہے مجلس حسین، سننے کا حق ہی یہی ہے. آج میں نے بابا جی آج تو چلتا ہے، آج میں نے رسول نگر یہ جملہ کہا تھا. رسول نگر بہت بڑا عزاداری کا مرکز ہے. آج میں وہیں سے پڑھ کے آ رہا ہوں. ماں میں نے یہ جملہ کہا تھا اور جو ماحول ہوا تھا وہ آپ لائیو چل رہا ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں. مرکزی امام بارگاہ قصور کا ہو. شاہ جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر شاہ جی یہ بندے نہ کریں تو ناراض مجھ سے نہ ہونا کہ واہ واہ اور سبحان اللہ آپ کے کہنے سے نہ خطیب، ذاکر، واعظ، عالم دین بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ ثبوت ہے. دعوت ذوالعشیرہ پہ اکیلا علی بول رہا تھا، 40 خاموش ہو کے سن رہے تھے. شاباش شاباش. اکیلا یا علی مدد حق ہے. اکیلا علی بول رہا تھا، 40 خاموش ہو کے بیٹھ کے سن رہے تھے. اکیلا علی بول رہا تھا، اور یہی سنت آج تک چل رہی ہے. علی کے ماننے والے بول کے سنتے ہیں، ان 40 کے ماننے والے خاموش ہو کے سنتے. شاباش. علی 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 دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدری. اور
پتہ چلنا چاہیے کہ علی کے ماننے والا کیسے سن رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سنت وہیں سے چل رہی ہے، ورنہ میں شک میں پڑ جاؤں گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شک کا مقام ہی نہیں بلکہ یقین ہوتا۔ اب تمہارے کیا کہنے، تمہیں سلام ہے کیونکہ تم بی بی کی دعا ہو، تمہارے مقام کے کیا کہنے۔ میں ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں، بابا جی پھر حوالہ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں حوالہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک عزادار مومن جو امام حسین کو روتا ہے، تمہاری شان کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، تمہارے مقدر نصیب کی بات ہے، کیسے وصول کرتے ہو، اس کی قیمت تو ویسے کوئی نہیں، بس سنبھال کے اپنے پلو میں باندھ لینا، اس کی یہی قیمت کافی ہے کہ ایک عزادار مومن جو امام حسین کو روتا ہے، رسول خدا نے فرمایا بروز محشر کم از کم 100 گناہگار کی شفاعت کرے گا۔ شاباش، 100 گناہگار کی۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ شاہ جی اتنا پیارا ماحول ہے، مجھے نہیں پتا یہ تڑپ لے کر عشق حسینی ایسا ہے، یہ تڑپ لے کے بیٹھے ہیں۔ شاہ جی میں لیٹ ہوا، مجھے احساس ہے، میں نے غلطی کی معافی بھی ممبر حسین سے مانگی ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے ایک اور جملہ تمہارے فضائل کا تمہیں سنانے کے بعد میں اپنا موضوع شروع کروں، تاکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ممبر سے پڑھی نہیں گئی، اگر بابا جی یہ چیزیں ممبر سے پڑھی جاتی تو میں قسم سے اس ممبر پہ کھڑا ہو کے ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، آج کوئی بندہ یہ نہ سوچتا علی یہاں ہے یہاں نہیں۔ کیوں دنیا علی کو نہ سوچتی؟ جیتے رہو، جو ہاتھ بلند ہو یہ ہاتھ اللہ سے انعامات وصول کرتے ہو، رزق وصول کرتے ہو، جو جس کے مقدر میں نہیں ہے ہاتھ بلند کر کے آج اپنا وصول کرے۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ عزادار کی فضیلت کیا ہے، دنیا علی کو سوچنا چھوڑ دے گی، دنیا علی کو مانے گی۔ یہی نہیں، کوئی عام نہیں، تیرے میرے رضا امام نے فرمایا تھا، حوالہ بھی میں ساتھ دے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے توضیح عزا علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی، بہت بڑے عالم دین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ امام رضا سے آگے ایک بندے نے پوچھا، مولا آپ کا محب، آپ کا ماننے والا، آپ کے دادا حسین کے عزادار کا کیا مقام ہے؟ امام رضا نے کہا سننا چاہتا ہے؟ ہاں مولا میں سننا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ امام نے کہا تے عزادار کی فضیلت سننا چاہتا ہے تو یاد رکھ، ہمارا ایک عزادار جس راستے سے گزر رہا ہو، جس راستے سے گزر رہا ہو، کوئی اور شخص غیر شیعہ ہمیں نہ مانتا ہو، وہ اس راستے سے کوئی پتھر پڑا ہو پتھر ہٹا دے، وہ عزادار آسانی سے گزر جائے، پتھر ہٹنے کی وجہ سے عزادار آسانی سے گزر جائے، میں رضا اس عزادار کے صدقے اسے بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ شاباش شاباش، اسے بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ بندہ پریشان ہوا، امام رضا نے کہا تیری پریشانی میں اضافہ کروں، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ امام رضا نے کہا سن، اگر کوئی بندہ پتھر نہ ہٹا سکے بلکہ ہمارا عزادار پیاسا ہو اور وہ فقط ہمارے عزادار کو پانی پلا دے، پانی پلا دے، ہمارے عزادار کی اس کے وسیلے سے پیاس بجھ جائے، میں رضا اس عزادار کے صدقے اسے بھی جنت میں بھیج دوں گا۔ اوئے ہوئے تیری چپ کی قسم ہے، تم تو ایسے بابا کر کے سن رہے ہو۔ بندہ پریشان ہو گیا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ لگا کے کھڑا ہو کے کہتا اتنا مقام عزادار کا۔ امام رضا نے کہا اوے جاہل، تو نے ابھی سنا ہی نہیں ہے، اور تو نے سنا ہی نہیں ہے، تو نے جلدی کر دی، اور تو مجھ رضا سے عزادار کا مقام قیامت تک سنتا رہتا۔ میں عزادار، میں رضا ایک عزادار کے صدقے پوری کائنات کو جنت میں۔ شاباش، دونوں ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ یہ مقام ہے تمہارا، عام مقام نہ سمجھنا اپنا۔ تمہارے مقام کے کیا کہنے؟ تمہیں سلام۔ اب اجازت ہے میں ذرا موضوع شروع کروں؟ میں نے سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت تلاوت فرمائی ہے جی۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین، حضرات گرامی، ایک میں گل دسنا، مجھے یاد نہیں سی رہی، بھول گیا سا
ایام محرم دے دوران علامہ صاحب نے اتنے اشرا پورا پڑھیا ہے. اس دوران مصائب دے وچ میں پہلے دن بھی دسیا سی کہ ایک ذمہ دار استاد دے شاگرد نے تے ذمہ دار مدرسے زیر تعلیم نے. اس مصائب دے وچ ایک ساڈے مومن دوست نے ایک مینوں کہا کہ جی انہاں نے ایک روایت پڑھی ہے اور روایت میں کتے نہیں پڑھی اج تک نہ سنی نہ پڑھی ہے. میں انہاں نال رابطہ کیتا, میں کہا جی اے ایک سوال آیا ہے. انہاں نے مینوں وہ کتاب دا پہلا صفحہ اگے وہ روایت جتھے لکھی ہے اس پیج تے باقاعدہ سبز لائناں لا کے مینوں سینڈ کیتیاں نے. کہا جی اے روایت جی جتھوں میں پڑھی ہے اے پڑھ لو, وہ ایران دی کتاب ہے. اگوں تمہیں ان دی بھی دس دیں گے کہ یہ کتوں آئی ہے, کیویں آئی ہے, کس طرح ہے. وہ میں پورا میں انہاں دے تینے پیج اس بندے نوں سینڈ کر کے میں دسیا. میں کہا جی اے پڑھ لو جڑی تسی کہی ہے میں کتے نہیں سنی یا کتے نہیں پڑھی. تو میں کہا وہ ذمہ دار استاد دے ذمہ دار شاگرد نے تو ذمہ دار ایک مدرسے دے طالب علم نے. تو اج تک مینوں جواب نہیں آیا ادھروں کہ آیا غلط ہے کہ صحیح ہے. بابا جی نے بڑی اچھی گفتگو کی. میں نے روایت پڑھی تھی, وہ کم از کم جو میرا بھائی ہے, میرا شیعہ ہے, میرا دوست ہے, میں اس سے بھی بدستہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ 9 محرم کی رات جو ماحول تھا, میں خود اس رات کا بڑا ڈرا ہوں. اور 9 محرم کی رات جو معجزانہ یہاں نشانیاں تھیں انہیں دیکھ کر ہی کم از کم سوال نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, آقا دربندی نے 12ویں صدی کے عالم دین ہے, انہوں نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ اور مقتل دربندی, اردو میں جو ترجمہ ہو کے آ جائی ہے مقتل دربندی, اس میں انہوں نے عقیدہ لکھا ہے کہ مصائب وہ بندہ شیعہ ہی نہیں ہے. یہ الفاظ شاہ جی انہوں نے یہ الفاظ کہ وہ بندہ شیعہ ہی نہیں ہے جو مصائب میں آل محمد کی توہین کرے. مصائب میں آل محمد کی توہین کرے. آج تک ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ وہ روایت سن کے گھر چلے جاتے ہیں, کبھی حوالہ نہیں مانگا کہ شہزادہ قاسم یا شہزادہ علی اکبر یا امام حسین جنگ کر رہے تھے اور ایک لعین نے کہا تھا کہ تم یہاں جنگ کر رہے ہو اور تمہارے خیمے کو آگ لگ گئی ہے. وہ پیچھے تک گفتگو میری سن رہے ہیں جی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم مانتے ہیں کہ یہ علم لدونی کے وارث ہیں. اس طرح اگر اس روایت کو تسلیم کیا جائے تو اس طرح آل محمد کا جہل نعوذ باللہ نقل کفر نباشت جہل لازم آتا ہے. اور یہ کلو نا محمد کے تحت ان کا اکبر بھی محمد ہے, ان کا عباس بھی محمد ہے. لہٰذا میں تو کسی سے سن کر نہ پڑھتا ہوں اور نہ پڑھنے کا عادی ہوں. میں اپنی محنت سے پڑھتا ہوں اور جو پڑھتا ہوں وہ ذمہ داری سے پڑھتا ہوں. میں اس کا ایک ایک لفظ کا حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے جو پورا عشرہ آپ کی پڑھا تھا وہ میں نے کتابیں آپ کو بتائی تھی, آپ پڑھ لیجئے. وہ 3 کتابیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں مولا عباس کے فضائل کی, اور وہ عام بندے کی کتاب نہیں ہے. وہ آیت اللہ مجتہدین اب دنیا میں نہیں رہے, ان کی وہ کتاب ہے, بہت بڑی کتاب, آیت اللہ ابراہیم کلباسی, ان کی کتاب ہے خصاص العباسیہ. اس میں بھی پڑھا تھا وہ فضائل جو میں اب تک پڑھتا رہا مولا عباس کے, وہ سارے میں نے اس سے پڑھے تھے. باقی اگر کوئی کسی کو میرے حوالے سے ہو تو مجھ سے رابطہ کریں, شاہ جی سے رابطہ کریں, میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ ہم نے اسے مانا ہے جو دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, سورہ بقرہ ہے 208 نمبر آیت, اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. میں ترجمہ کروں گا اور ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بڑی بات کی ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اے خطاب کن ہے؟ ایمان والو. عام بندے کو خطاب نہیں ہے, خطاب کسے ہے؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام میں مکمل ایمان والے بھی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے مکمل داخل ہونا ہے, مکمل داخل ہونا ہے. اب
قرآن وہ کتاب ہے جو وارث قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتی. سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو جی؟ آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ دیکھو بھائی، قرآن وہ کتاب ہے جو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے جب تک آل محمد کے گھر والوں سے نہ پوچھا جائے، آل محمد سے نہ پوچھا جائے، اس وقت تک یہ اپنے معنی واضح نہیں کرتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں مثال سے واضح کرتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی گونگا بچہ آ جائے نا، یہاں چوک میں بہت کو پڑھا لکھا بندہ ہو، تو وہ بھی اس گونگے بچے کو اس کے اشارے نہیں سمجھے گا. وہ گونگا بچہ عجیب سے اشارے کرے گا. تم نام پوچھو گے وہ اشارے کرے گا، تم پھر نام پوچھو گے، تم گھر کا پوچھو گے وہ اشارے کرے گا. اگر اسے پیاس لگی ہے وہ پھر بھی اشارہ کرے گا. اوئے ہوئے ہوئے، اگر وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے پھر بھی اشارہ کرے گا. اگر وہ کچھ تم سے لینا چاہتا ہے گونگا بچہ پھر بھی اشارے کرے گا. تمہیں اشارے سمجھ نہیں آتے تو پھر اشارے اس کے بتائے گا کون؟ اس کے اشارے کون بتائے گا؟ جب تم اس گونگے بچے کو اس کے گھر لے کر جاؤ گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کے گھر لے کر جاؤ گے. اتنا بڑا میں جملہ اس پنڈال میں کہنے لگا ہوں، آخر تک بندہ خاموش رہا. میں ارمان لے کر جاؤں گا. اور گونگا بچہ، عام سا بچہ اگر اشارے کرے، ہمیں اشارے سمجھ نہیں آتے. اسی طرح قرآن ہے چپ کتاب. اوئے ہوئے ہوئے، قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک اس سے نہ پوچھا جائے جن کے گھر کتاب آئی ہے. مسلمان اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتا دے، اگر یہ کتاب قرآن آل محمد یعنی عمران کے گھر آئی ہے، عمران سے پوچھ لے. اگر سفیان کے گھر آئی ہے، سفیان. شاباش، دونوں ہاتھ اٹھاؤ. حیدری پوچھو اس آیت کی تفسیر امام سے. کتاب کا نام تفسیر کمی. معصومین سے پوچھا گیا، مولا یہ کون سے ایماندار لوگ ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے اسلام میں مکمل آ جاؤ، اسلام میں مکمل آ جاؤ، مکمل آ جاؤ. تو معصومین نے فرمایا تھا اس کا مطلب یہ ہے، سنیے گا ذرا غور سے، اس پہ ہی ساری مجلس ہے. اگر یہ جملہ سمجھ لو گے، سمیٹ لو گے تو مجھے اپنے مصلے پر کھڑے ہو کر بھی یاد رکھو گے. کہ معصومین سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا فی ولایت علی ابن ابی طالب. اور یعنی دنیا کو اللہ بتانا چاہتا ہے، اے ایمان والو علی کی ولایت میں مکمل آ جاؤ. شاباش. یعنی سورہ بقرہ کی یہ آیت گواہ ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، یقین ہے نا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. مجھے بول کے جواب چاہیے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایک صدی آئے گی جس صدی میں کچھ ایسے ایماندار آئیں گے جو ایماندار کہیں گے علی کی ولایت یہاں ہے یہاں نہیں. اوئے ہوئے ہوئے، علی کی ولایت یہاں ہے یہاں نہیں. اللہ نے قرآن میں آیت بھیج کر ان کا منہ بند کر دیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، او ایمان والو علی کی ولایت میں مکمل آ جاؤ، مکمل آ جاؤ. اور یہ مت کہو علی کی ولایت یہاں پڑھنی چاہیے یہاں نہیں، بلکہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی. سمجھ آ رہی ہے جی گفتگو؟ اچھا، اب وجہ کیا ہے کہ علی کی ولایت کو اللہ نے اتنا کھلم کھلا کہا کہ مکمل علی کی ولایت میں آ جائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تیرے مذہب کی بنیاد کا نام ہے علی کی ولایت. علی کی ولایت. شاہ جی آپ تو مجھے دعائیں دیتے ہیں نا، آپ کی دعاؤں کا صدقہ میں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں. بندے مجھے پتا کیا کہتے ہیں مجلس کے بعد؟ قبلہ کمال کر دیتی جی، لیکن قبلہ ہاتھ تولا رکھیا کرو. مجھے کہتے ہیں ہاتھ تولا رکھیا کرو قبلہ. میں پھر ایک ہی جواب دیتا ہوں، بھائی میں ہاتھ اس لیے آہستہ رکھوں اگر مجھے یقین ہو کہ کل میں نے زندہ رہنا ہے. بھائی میں قبر میں جا کے مولا علی کو منہ دکھانا ہے، مولوی کو منہ نہیں دکھانا.
میں نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کے میں مولا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ مولا میں نے تیری ولایت کا اعلان ہر گلی، ہر چوک، ہر بازار، ہر امام بارگاہ میں کیا تھا۔ کوئی مانے اس کے بھی مقدر کی بات ہے، نہ مانے اس کے بھی مقدر کی بات ہے۔ یہاں ایک عالم دین کا مجھے جملہ یاد آ گیا، بڑا پیارا انہوں نے جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بندہ قرآن 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 کرتا رہے نا، قرآن 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 کہے تو بندہ خود پاک ہوتا ہے، خود پاک ہوتا ہے۔ اگر بندہ علی 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 کہتا رہے تو شجرہ پاک ہوتا۔ علی کی ولایت میں آ جاؤ۔ علی کی ولایت کا کیا ہے؟ اصول کافی کی روایت ہے، آغا خمینی نے اپنی کتاب پرواز در ملکوت میں بھی یہ لکھی ہے۔ امام صادق سے پوچھا گیا، علی کی ولایت بات ہو رہی ہے، ایمان والو علی کی ولایت میں مکمل آ جاؤ، مکمل آ جاؤ۔ علی کی ولایت تیرے مذہب کی بنیاد کا نام ہے۔ امام صادق سے پوچھا گیا، مولا اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں؟ مولا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء۔ مولا نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہیں 5 چیزیں۔ اس نے کہا مولا کون سی؟ مولا نے فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایت۔ اوئے ہوئے ہوئے والولایت۔ مولا نے کہا یاد رکھنا اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں۔ اس نے کہا مولا کون سی؟ مولا نے فرمایا پہلی حج، دوسری زکات، تیسرا روزہ، چوتھی حج۔ پھر مولا نے کہا مولا اور؟ مولا نے کہا 5ویں ہے علی کی ولایت، علی کی ولایت۔ اس نے کہا مولا ایو شائن افضل من کا، ایو شائن افضل من کا، مولا ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ مولا نے کہا الولایت۔ اوئے ہوئے ہوئے الولایت، الولایت۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے فرض کردہ احکام، واجب کردہ احکام چھوٹے ہو گئے، آپ کے دادا علی کی ولایت بڑی ہو گئی۔ بندہ شیعہ ہو، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہو، یہ جملہ ہضم کر کے علی کی ولایت کا جائے میں مان ہی نہیں سکتا۔ امام صادق نے کہا منہ بند کر، اور یاد رکھنا اور نماز بچے پہ واجب نہیں ہے، حج غریب کر نہیں سکتا، زکات مسکین دے نہیں سکتا، اور یاد رکھنا میرے دادا علی کی ولایت وہ ہے جو بچے پہ بھی واجب ہے، بڑے پہ بھی واجب ہے، امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ، ہے غریب۔ تیرے مذہب کی بنیاد ہے علی کی ولایت۔ کس کی؟ مذہب کی بنیاد کا نام ہے مولا علی کی ولایت۔ اچھا اللہ نے آگے بڑا پیارا جملہ کہا ہے تمہیں۔ اللہ نے کہا ولا تتبعوا، خبردار اطاعت نہ کرو، ولا تتبعوا، خبردار اطاعت نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی بھی نہ کرو۔ شیطان کی شاجی میں بڑا یہاں لطیف سا ایک جملہ ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کی ولایت کا ذکر کر کے ساتھ تمہیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا یا اللہ تو بڑی لاریب ذات ہے، تو نے یہی کیوں کہا؟ تو نے رسالت کا جب پیغام دیا، جب تو نے محمد مصطفیٰ سے کہا تھا کہ لوگوں سے کہو کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پڑھا تھا، اس وقت تو تم نے نہیں کہا خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ جب تم نے کہا کہ لوگوں سے کہو کہ اقرار کریں محمد الرسول اللہ، اس وقت نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ جیسے ہی علی کی ولایت کا ذکر آتا گیا آپ نے کہہ دیا شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اوئے ہوئے ہوئے شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ نے کہا او جاہل نہ بن، عقل سے کام لے، عقل سے کام لے۔ یاد رکھنا جب روز ازل میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا وہ خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجے گا، یہ قتل و غارت کریں گے۔ تو میں نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں نے بنا کے آدم کو اس میں روح پھونک کے میں نے تمام ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا فخرج، نکل جا نکل جا۔ اس نے کہا تھا قیامت تک مہلت دے، میں قیامت تک مہلت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا قیامت تک کیا
کرے گا؟ اس نے کہا تھا تیرے نیک بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، تیرے نیک بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی، میں نے مولا کا فرمان پڑھا، علی بادشاہ فرماتے ہیں انا صراط المستقیم، وہ میں ہی صراط مستقیم ہوں۔ وہ یعنی پتہ چل گیا وہ شیطان نہ لا الہ الا اللہ سے روکتا ہے نہ محمد رسول اللہ سے روکتا ہے، وہ شیطان جب بھی روکتا ہے علی ولی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، علی حق علی حق علی۔ ادھر وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ، یہ شیطان نے صرف یہی کہا ہے کہ میں علی کی ولایت سے روکوں گا؟ ہاں، اس نے یہی کہا ہے۔ اچھا اللہ، تو نے جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تیرا تو اس آیت میں خطاب ہی ایمان والوں سے ہے، اور تو کہہ رہا ہے ایمان والوں مکمل اسلام میں آ جاؤ، مکمل اسلام میں آ جاؤ۔ اللہ، جب میں نے آپ کے جس گھر میں تو نے جس کے دل پر تو نے قرآن اتارا تھا، جب میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ جو ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ مکمل اسلام میں آ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا فی ولایت علی بن ابی طالب، کہ علی کی ولایت میں آ جاؤ۔ ہیں اللہ، علی کی ولایت میں آنے سے اسلام مکمل ہوتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، علی کی ولایت میں آنے سے اسلام مکمل ہوتا ہے؟ اسلام اللہ نے کہا اور جاہل نہ بن، یاد کر وہ غدیر کا مقام تھا جب آخری حج نبی نے کیا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے اپنے بھائی علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا ولی المولا۔ وہ اس وقت میں نے آیت بھیجی نہیں تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، کہ آج میں نے نعمت تمام کر دی، دین مکمل کر دیا۔ وہ یعنی پتہ چلا لا الہ الا اللہ سے دین مکمل نہیں ہوا، محمد رسول اللہ سے دین مکمل نہیں ہوا، علی ولی اللہ سے دین مکمل۔ اور مولوی حیا کر، وہ جس علی ولی اللہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، تیری میری نماز کیسے ہے؟ سمجھ ذکر علی نہ کر نماز باطل ہے، اللہ کہتا ہے ذکر علی نہ کر نماز باطل ہے۔ ہمارے مرکز کے سامنے دوسرا نظام باطل ہے۔ میں کہتا ہوں او ملا، تجھے کیا پتا کہ جلوہ ولایت کیا ہے؟ نماز تو کچھ بھی نہیں، علی کے بنا پورا اسلام واہ مرشد، واہ واہ مرشد، کیا بات، کیا کہنے آپ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اچھا اللہ تو نے یہ تو بتا دیا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اللہ اب یہ بتانا کیسے داخل ہونا ہے؟ کہا پریشان نہ ہو، ایسا کر سورہ بقرہ کی 199 نمبر 189 نمبر آیت پڑھ۔ اچھا اللہ میں پڑھتا ہوں، اس میں کیا لکھا ہوا؟ لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنَّ تَأْتُوَا الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اللہ کہہ رہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں دیواروں کے ذریعے داخل ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں جملہ کہہ گیا شاہ جی، میں جملہ کہہ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنَّ تَأْتُوَا الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اللہ کہہ رہا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کے بغیر گھر میں داخل ہو۔ اچھا اللہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مِنَ التَّقْوَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم تقویٰ کرو۔ اچھا اللہ پھر یہ بھی بتانا داخل کیسے ہونا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا وَلَا أَتُوَا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور نیکی اور تقویٰ یہی ہے کہ تم دروازوں کے ذریعے سے آؤ۔
ओए होए होए, तुम दरवाजों के जरिए से आओ, दरवाजों के जरिए से आओ। मुझे इस आयत की फिर समझ नहीं आई। मैंने फिर आले मोहम्मद के दर पे सजदा किया कि आप ही बताएं इस आयत का मतलब क्या है। कोई यही नहीं। मैंने देखा मिंबर कूफा पे बैठ के तेरे मेरे मुर्शद अली ने दोनों हाथ अपने सीने पे रख के फरमाया था, नहनो अबवाबुल्लाह, और दुनिया वालों, अल्लाह जिस दरवाजे का जिक्र करता है वो हम ही तो है। शाबाश। हैदरी, इस्लाम में दाखिल होना है तो किसके जरिए? दरवाजे के जरिए। सूरह बकरा की 199 नंबर है, घर जाकर पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा घर जाकर। अल्लाह कह रहा है कि वो जिस दरवाजे का जिक्र है वो दरवाजा कौन है? मौला अली, आले मोहम्मद। उन दरवाज़ों के ज़रिए से दाखिल होना है, उन दरवाज़ों के ज़रिए से दाखिल होना है, दरवाज़ों के ज़रिए से दाखिल होना है। अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था। मैं भूला नहीं हूँ। मुझे लुत्फ़ शादी इतना आ रहा है इस जुमले का, खुदा की कसम, कि मेरा दिल चाहता है मैं अपना इस जुमले पे अपनी जान वार के आप लोगों के कदमों में निशावर कर दूं। इतना अब पता नहीं तुम कैसे सुनते हो। अल्लाह कह रहा है जहां भी दाखिल होना है घरों में तो दरवाज़ों के ज़रिए से आना है। मौला अली ने फरमाया वो दरवाजे हम हैं, वो दरवाजे हम हैं, हम हैं। अल्लाह को पता था कुछ ऐसे लोग आएंगे जो दरवाजे का यानी अली का इनकार करके दीन में आने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने उन्हें आयत भेज के बता दिया, और जो दरवाजे के रास्ते से नहीं आता वो चोर होता है। आए हाय, आए हाय, दोनों हाथ उठाओ। हैदर, कंबर मिजाज बल्कि मिकदाद मिजाज नाराए हैदरी बेशुमार। दीन का चोर हो तो हम तब भी लानत करते हैं, फतक का चोर हो हम तब भी लानत करते हैं। अच्छा, अल्लाह ये भी समझ आ गई। अब आप इन रास्तों के जरिए से आना है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे के जरिए से आना है। हाँ, दरवाजे के जरिए से आना है। अच्छा अल्लाह, ये कुछ लोग हैं, हम तो ये बात मानते हैं। आपने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, कि तुम इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ। हमने पूछा, आपने बताया वो अली की विलायत है। मैंने पूछा या अल्लाह मैं कैसे इस्लाम में मुकम्मल आऊँ, कैसे आऊँ? आपने कहा दरवाजे के जरिए से आना, यानी अली की विलायत को तस्लीम करना, फिर तुम्हें रिसालत भी फ़ायदा देगी, तौहीद भी फ़ायदा। अल्लाह मैंने ये कर लिया, लेकिन अल्लाह ये यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, हम अली की विलायत को मानते हैं, वो कहते हैं ये मुशरिक हैं, वो कहते हैं ये मुशरिक है। या अल्लाह तूने तो कहा था कि जब भी तुम्हें काम हो तो दरवाजे पे आना। हम तो आते हैं तेरे दरवाजे पे, तेरे दरवाजे पे हम मांग रहे आते हैं। तूने कहा कि मेरे दरवाजे पे आना, अली ने कहा था दरवाज़ा मैं हूँ। हम आते हैं दरवाजे पे, वो है अली। हम मांगते हैं, दुनिया कहती है मुशरिक है, दुनिया कहती है मुशरिक है, गैर अल्लाह से मांगते हैं। या अल्लाह इनका भी तो कोई इलाज करके जाना। और या अल्लाह ये हमें जीने नहीं देते। ये अल्लाह हर चौक बाजार में लिखते हैं काफिर काफिर, शिया काफिर। हर बाजार में इन्होंने दीवारें रंगीन कर दी लिख लिख के, काफिर काफिर, शिया काफिर। और खुदा जाने अल्लाह ने ही इनके हाथों से लिखवाया था 3 काफिर हैं 1 शिया है। ओए होए, जो जुमला समझ गया मेरा, जो जुमला समझ गया उसे सलाम है, जो जुमला समझ गया अल्लाह ने लिखवाया था। अच्छा मैंने ना कल मैं शादी मोबाइल, मैंने ना मुझे कॉल आई, मैंने वो मोबाइल उठाया अपना, तो मुझे ना एक वो नेट से फेसबुक से एक नात मिली, नात मिली। वो मैं ना बचपन में शादी जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था ना, 5वीं 6वीं क्लास में, जब मैं सुबह सुबह उठता था ना, तो वो हमारे पास एक टीवी होता था जी। वो टीवी था तो बस कलर्ड वाला टीवी था, वो कभी चलता था कभी वैसे था, अल्टीना था उसका, वो चलाते थे ऐसे। उस पे ना सुबह सुबह वो तिलावत के बाद एक नात लगती थी, शाह मदीना। और जिसने सुनी है वो हाथ उठा के ज़रा तायद करे। मैं शाह मदीना यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। आए हाय, आए हाय,
خدا جانے یہ نعت لکھنے والے کا مقدر ہے یا نعت لکھنے والے کا عقیدہ ہے. اس نے کہا شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی در کے سوالی. ہم نے سن رکھا ہے رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ دنیا بھی اس بات کو مان گئی ہے جتنے نبی ہیں وہ سارے علی کے سوالی ہیں. سارے نبی تیرے در کے سوالی. در کا نام علی ہے. اللہ ان کا علاج کر دے. یہ نہیں ہمیں ٹھہرنے دیتے اور یہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے. اللہ نے کہا اچھا چل انہیں کہو کہ میرے ساتھ چلو، اللہ کا گھر چلو. کہاں کہاں؟ اللہ کے گھر میرے ساتھ چلو. اللہ میں انہیں لے تو جاؤں تیرے گھر میں، آگے سے کوئی بڑے ملے ہی نہ مجھے تو. کہا پریشان نہ ہو، تو جس گھر کو مانتا ہے نا وہ مشکل کشا کا گھر ہے. اچھا یہ اللہ میں لے جاتا ہوں. چلو بھائی. میں نے بابا جی کا قدم پکڑا، قدم پہ ہاتھ لگا. میں بابا جی جو بندے ہمیں کہتے ہیں نا کافر کافر، آپ تو جانتے ہیں کیونکہ آپ ضلع میں یہ ضلعوں کے سارے مولویوں ملوانوں کو جانتے ہیں. شاہ جی آپ کسی بندے کو پکڑیں میرے ساتھ لے کے چلیں، اسے پوچھیں کہ اللہ کا گھر کہاں ہے. شاہ جی میرے ساتھ چلیں. میں اور شاہ صاحب نے ایک مولوی کو لیا. مولوی صاحب کی سنت یہاں تک تھی. اس نے کہا غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے اور تم لوگ کافر ہو، تم غیر اللہ سے مانگتے ہو. میں نے کہا بھائی میں نے اللہ کی کلام پڑھی ہے، اللہ نے یہ کہا ہے. اور پھر میں نے عالم تصور میں جا کے اللہ سے پوچھا تھا یا اللہ یہ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، تو میں شاہ جی کو ساتھ لے کے آیا ہوں، چل ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں. مجھے یہ بتا میں نے مانگنا ہے، مانگنے کے لیے گھر ہونا چاہیے. مجھے بتا اللہ کا گھر کیا ہے. مولوی صاحب نے کہا اللہ کے تو گھر جہاں جہاں مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے. اوئے ہوئے ہوئے جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور کعبہ اللہ کا گھر ہے. اچھا چل میرے ساتھ. شاہ جی نے کہا شاہ جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ طالب علم ہیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. شاہ جی نے پیسے ملائے، ہم نے ایجنٹ کو پیسے دیے، ہم سعودی عرب چلے گئے. میں اور شاہ جی سعودی عرب، ساتھ وہ تیسرا مولوی، ہم تینوں چلے گئے سعودی عرب. خانہ کعبہ میں جا کے دروازے پہ دکل باب دی، اللہ ہم تیرے در سے مانگنے آئے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اللہ ہم تیرے در سے مانگنے آئے ہیں. اللہ نے کہا اوئے میرا تو گھر ہی کوئی نہیں، گھر اس کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو. وہ 13 رجب کو میں نے علی کو اس گھر میں بھیج کے وہ دنیا کو بتایا تھا چلی کے گھر سے مانگو گے اندر سے علی آئے. شاباش جو علی کا کھاتا ہے. اندر سے تم جلی سے مانگو گے تو اندر سے کون آئے گا؟ علی آئے گا. اچھا وہ مولوی پریشان ہوا، وہ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا چل ایک اللہ کا گھر ہو گیا، ہاں چل تو جس مسجد میں تو ہوتا ہے نا اس مسجد میں چل. اس مسجد بابا جی نے ہم وہاں سے واپس آئے، واپس آ کے میں اور بابا جی اس کی مسجد میں چلے گئے. مسجد میں یہ اللہ کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا بھائی یہاں دروازے پہ کھڑا ہو کے میں مانگتا ہوں اللہ سے، یہ اللہ کا گھر ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے. میں اللہ کے در کے کھڑا ہو کے مانگتا ہوں اے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ آج میں نے 10,000 فلاں بندے کا دینا ہے، 10,000 دے. اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، اللہ کو یہاں بیٹھا ہے. اے ہوئے 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 ہوئے. میں نے کہا تجھے عقل آئے نہ آئے یہ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ. ایک مانگنے والا آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا اللہ آج مجھے کوئی اللہ کے نام پہ دے.
3 بار صدا لگائی کسی نے نہیں دیا، 3 بار صدا لگائی اس نے کسی نے نہیں دیا۔ آسمان کی طرف اس نے منہ کر کے کہا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں یا اچانک اندر سے حالت رکوع میں مولا علی نے ہاتھ کر کے کہا اللہ کے گھر سے خالی نہ جانا، وہ اللہ کے گھر سے کچھ لے کر جانا۔ اس وقت بھی علی نے دیا تھا۔ وہ مولوی اب بھی تجھے عقل آئے نہ آئے تیرے مقدر کی بات ہے، گھر بے شک جلی کا ہو اندر سے دینے والا علی ہوتا۔ شاباش، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ اچھا اللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ یہ دروازہ آل محمد تھے، آل محمد کے ذریعے سے آنا تھا، اور لوگوں نے اس دروازے کو ایسے چھوڑا دنیا دیواریں پھلانگ پھلانگ کے دین میں آ گئی ہیں، دیواریں پھلانگ پھلانگ کے دین میں آ گئی۔ بھائی دیواریں پھلانگ کے جو آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ چور ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسول خدا کو مانا اس لحاظ سے ہے، قرآن کو مانا اس لحاظ سے ہے، ہم نے قرآن کی اطاعت ایسے کی ہے جیسے کرنے کا حق تھا، اور ہم نے مانا آل محمد ایسے ہیں، وہ دروازہ ہیں اللہ کا۔ اب جو بندہ اللہ کے دروازے، بھائی جو بندے پریشان ہیں، اصول کافی کی روایت ہے ارادۃ الربی فی مقادیری، اللہ کا ارادہ فی مقادیری تہبتو یصدر من بیوتکم، کہ اللہ کا ارادہ تمہاری تقدیروں کو، اصول کافی میں حدیث ہے، اللہ کا ارادہ تمہاری تقدیروں کے متعلق آل محمد کے گھر میں آتا ہے، آل محمد کے گھر میں آتا ہے، یصدر من بیوتکم، اور یہیں سے نکلتا ہے، یہیں سے نکلتا ہے۔ اگر کسی کے مقدر میں اولاد نہیں، اور بھائی اب سمجھ آئی اس روایت کی، اب سمجھ آئی؟ اوے فقط یہ سن کے کہ راہب کے 7 بیٹے، راہب کو 7 بیٹے امام حسین نے دیے، اور یہ سن کر نعرے مارنے والوں، آج اس مولوی کی یہ بات سن کے بھی نعرہ مار لینا کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری تقدیروں کے متعلق جو بھی ہوتا ہے وہ آل محمد کے گھر نازل ہوتا ہے اور یہیں سے نکلتا ہے، یعنی آل محمد کے گھر آ گیا تقدیر میں۔ بس وہ راہب آیا، راہب کے پاس اولاد نہیں تھی، تقدیر میں اولاد نہیں تھی، اس نے رو کر مانگی، اس در سے مانگی، اس در سے مانگی، انہیں ترس آ گیا، انہوں نے وہی تقدیر ان کے گھر نازل ہو چکی تھی، انہوں نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا، جا راہب تجھے 1 دیا، ہائے جا راہب تجھے 2 دیے، اور جا تجھے 3 دیے، تجھے 4 دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 دیے۔ عالم دین نے یہ جملہ کہا تھا، آج بھی میرے یہاں بڑا محفوظ ہے، انہوں نے کہا تھا جب 7 بچے راہب کو مل گئے نا، راہب نے کہا مولا بس، مولا بس۔ امام حسین نے کہا تھا راہب اگر تو بس نہ کہتا، قیامت کے دن ایک طرف سے آدم کی اولاد اٹھتی، ایک طرف سے دیر۔ یہ دروازہ ہے، جو مانگنا ہے ان سے مانگو، یہ دروازہ، ان کے پاس کلی اختیار ہے، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے، بے اذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ ان کے پاس کلی اختیار ہے۔ اچھا ایک دن مولا علی کے پاس ان کے بیٹے امام حسن بیٹھے تھے، بس یہ آخری جملہ ہے اسی حوالے سے۔ ایک دن امام حسن، مولا علی کے پاس امام حسن جناب محمد بن ابو بکر، یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں تیرے میرے مولا علی نے فرمایا تھا کہ بے شک ابو بکر کے گھر سے ہے لیکن بیٹا علی کا ہے، محمد بن ابو بکر۔
امام حسن محمد بن ابو بکر جناب محمد حنفیہ مولا علی کے پاس بیٹھے بیٹھے امام حسن نے کہا بابا جان یہ جو اللہ نے سلمان نبی کو حکومت عطا کی تھی، اللہ نے سلمان نبی کو جو حکومت عطا کی تھی وہ کیسے کی تھی؟ مولا علی نے کہا بیٹا حسن پوچھنا چاہتا ہے؟ ہاں بابا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا حسن، سلمان نبی نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے وہ حکومت دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، میرے بعد کسی کو نہ آئی ہو۔ اچھا بابا پھر؟ اچھا بیٹا حسن وہ حکومت اسے اللہ نے دی، اللہ نے آسمان سے ایک انگوٹھی بھیجی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو دروازہ سننے بیٹھا ہے کہ آل محمد دروازہ ہے، اللہ نے آسمان سے ایک انگوٹھی بھیجی تھی۔ بابا وہ انگوٹھی کیا تھی؟ ہمیں مولا علی نے کہا بیٹا وہ انگوٹھی سلمان نبی جب پہنتا تھا تو حکومت کرتا تھا، پہنتا تھا حکومت کرتا تھا، اتار دیتا تھا حکومت ختم، پھر کوئی بھی اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ بابا اس انگوٹھی میں کیا خاصیت تھی؟ جو یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ سب کچھ ان کے اذن سے ہے، کیونکہ یہ دروازہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، کسی کو جو بھی ملا ہے وہ دروازے سے ملا ہے۔ وہ اسی لیے تو کلندر نے کہا تھا میں دروازے کا سگ ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دروازے کا سگ ہوں۔ پوچھا گیا سرکار آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ سید ہیں، سردار ہیں، آپ نے کیوں کہا آپ دروازے کے سگ ہیں، دروازے کے نوکر ہیں؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں گلی کا ہوں یا گھر کا ہوں؟ تو اس وقت جناب کلندر نے کہا تھا خاموش ہو، کہنا میں نے بھی یہی تھا، میں گلی کا سگ ہوں، لیکن میں جب گلی میں گیا تو گلی میں انبیاء کی لائن لگی ہوئی تھی، علی کے در پہ انبیاء، اس لیے میں نے کہا کہ میں گلی کا سگ ہوں، میں در کا۔ اچھا بابا وہ انگوٹھی میں کیا تھا؟ مولا نے کہا بیٹا اللہ نے جو وہ انگوٹھی بھیجی تھی نا، اس انگوٹھی پہ ایک اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اب میں نے جملہ اشاری بڑے آرام سے کہنا ہے کیونکہ میں نے لطف لینا ہے اس جملے کا۔ جو جانتا ہے، جو اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا دروازہ ہے، جو کسی نبی کو کسی ولی کو بھی جو بھی ملا ہے اسی در سے ملا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے وہ اس بات کو سمجھے۔ کہا بیٹا جب وہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت ہوتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا ختم۔ بابا کیا تھا انگوٹھی میں؟ کہا اس میں اسم اعظم لکھے تھے۔ تو اسم اعظم لکھے تھے۔ کہا بابا کون کون سے لکھے تھے؟ مولا علی نے اپنی جیب پہ ہاتھ ڈالا، کتاب نہ ہو جملے نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ شاہی اتنی ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں، آپ مجمع کی طرف دیکھ لینا کون یہ جملہ سمجھ کے سن کے گھر جائے گا۔ مولا علی نے بلا تشبیہ جیب میں ہاتھ ڈال کے انگوٹھی باہر نکالی۔ امام حسن کہتے ہیں جیسے ہی انگوٹھی میرے سامنے آئی وہ میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا محمد علی۔ آئے ہوئے ہوئے، محمد علی، محمد علی، خدا جانے محمد علی نام میں کتنی برکت ہے۔ اس وقت سلمان نبی کی اس محمد علی نے حکومت بنا دی اور اس دور میں محمد علی نے پاکستان بنا۔ اس گھر سے ملتا ہے جو بھی ہے، اس گھر کو سوچنا، جو سوچے وہ غلطی کرتا ہے۔ اس گھر کو مان لو، اس گھر سے جو مان لیتا ہے وہ رحمان کی پوری اطاعت میں آ جاتا ہے۔ جو اس گھر پہ، اس گھر کے در پہ آ کے سجدہ کرے وہ سلیمان بنتا ہے، اور جو اس گھر کے در پہ آگے سر اٹھائے وہ شیطان بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے اتنے فضائل لکھے ہیں، اتنے فضائل لکھے ہیں کہ دنیا اگر انہیں فضائل کو سمجھ جاتی، علی کی بیٹیاں آج ایسے بھائی کا چہلم کرنے نہ آتی۔ بہار الانوار میں تیرے میرے سجاد امام کا فرمان سے میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ مصائب سید ہوں تو بہت بڑا امیر ہوگا،
تیرا بڑا بینک بیلنس بڑا امیر ہوگا، لیکن کائنات سے بڑے امیر کا نام حسین ہے۔ کافی دیر ہو گئی ہے، جی دیر ہو گئی ہے نا، دیر ہو گئی ہے۔ جب کسی بڑے آدمی کا، کسی امیر کا جنازہ اٹھنا ہو تو دیر ہو ہی جاتی ہے۔ جو حسین کے جنازے کے لیے منتظر بیٹھا ہے، بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے یہ فرمان امام سجاد کا لکھا ہے، اگر یہی فرمان سن لو گے تو مصلی پہ بیٹھ کے تمہارے کیسے ہو سکتا ہے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے جب یہ فرمان تیرے ذہن میں آئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے جتنا حکم قرآن میں ہماری محبت کا دیا ہے نا، اگر اللہ اتنا حکم قرآن میں ہماری دشمنی کا دیتا تو شاید دنیا اتنا نہ مارتی جتنا محبت کا حکم دینے پہ مارا۔ ہائے بلند کر، ہائے بلند کر، آج بھی سفر ہے، آج بہنیں اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہیں۔ آج میں نے لاہور سے آتے ہوئے منظر دیکھا ہے، ہر کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ اس لاہور والی ملکہ کو برسا دینے گھر سے نکلا، اور دنیا اپنے پردے بھول گئی ہے، اپنے گھروں سے نکل کے آج آئی ہے برسا دینے۔ دنیا اپنے پردے بھول گئی ہے، بی بی رقیہ کو پرسا دینے آئے ہیں بی بی، اور تو بھی سفر دی چہلم کر کے 1 سال کی قید نبھا کے، اور بی بی تو اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی تھی، بی بی آج ہمارا بھی پرسا قبول کر۔ عزادارو، رونے والو، مصائب میں ایسی حالت بنا کے رونا، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ وقت کا امام سجاد بیٹھا ہو۔ میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا، یہاں بیٹھتا ہے امام، یہاں بیٹھتا ہے وقت کا امام، یہاں نہیں بیٹھتا، وہ پیچھے دروازے پہ بیٹھتا۔ اور جب یہ مجلس ہوتی ہے نا، تم گھروں کو جانے لگتے ہو، اسی مجلس میں بھی مستورات آئی ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، آل محمد پرسا لینے آئے ہیں، تم پرسا دینا، اور حسین کی ماں تمہیں خالی نہیں بھیجے گی، اور تم میں سید ساجدین آ کے بیٹھے ہیں، اور مستورات میں بی بی عالیہ بیٹھی ہے، اور بی بی معصومہ بیٹھی ہے، بی بی سکینہ 4 سال کی بی بی مستورات میں آ کے بیٹھی ہے، اور جب تم اونچی آواز کر کے روتے ہو نا، اور وہ بی بی اپنی ماں زینب کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے اماں یہ جو رو رہے ہیں ہمارے کیا لگتے ہیں، اور بی بی کہتی یہ ہمارے شیعہ ہے، اور رو کے بی بی کہتی ہے اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے در نہ اتارے جاتے، او اماں میرے بال نہ اتارے، او اماں میرے سر سے چادر، اجرکم اللہ۔ رو لو، کل وہ روئے گا جو ہوئے گا۔ آخری مجلس سن کے رونا، آخری مجلس، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو رو نہیں سکتا، رسول خدا نے خصائص الحسینیہ میں فرمایا ہے جو میرے حسین کو نہیں روتا وہ میرے حسین پہ ظلم کرتا ہے۔ اور کوشش کر تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جو حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے۔ تیرا دل نازک ہے، اگر اجازت دے تو وہ روایت پڑھوں جس روایت پہ ختم ہو جاتی ہے مجلس سے، اور سیدات رومال لے کے اس مجلس میں آتی ہے، اور جب تم روتی ہو تمہاری آنکھ کے نیچے سیدہ رومال کرتے ہیں، اور تم اپنے گھروں کو جانے لگتے ہو، اور وہ بی بی مستورات کی طرف کھڑی ہوتی ہے، سید الساجدین یہاں مردوں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے امام سجاد کہتے ہیں مومن تیرا شکریہ، اور تو نے سمے عذاب بچھائی تھی، اور مومن تیرا شکریہ، اور تو اپنا ضروری کام چھوڑ کے آیا تھا، ایسے ہی بیویوں کا شکریہ ادا صحیح ادا کرتی ہے، اور تم گھروں کو چلے جاتے ہو، وہ بی دوبارہ کربلا جاتی ہے، اور کربلا جا کے بیٹے حسین کے زخموں پہ وہ رومال نچوڑتی ہے، ماتم کا جملہ ہے، اور سارے زخم امام حسین کے ٹھیک ہو جاتے ہیں،
وہ دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے اور رو کے بیوی کہتی ہے ماں مر جائے میرا بیٹا، اور کون سے زخم ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے، اور رو کے امام حسین کہتے اماں ایک اکبر کی برچھی کا زخم، وہ دوسرا بہن کی چادر، ماتم یا حسین یا سیدہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سید نے مجھے کہا ہے آج شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی، امام حسین کی شبیہ کی برآمدگی ہے، وہ شبیہ ذوالجناح آئے گا، وہ ذوالجناح آئے گا۔ حوصلے سے سننا ذرا، اس کی وفاداری کو سلام۔ کربلا میں جب سب چھوڑ گئے تھے وہ یہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا مجھے نہ پھیر، تیری ماں کی جھولی میں میں نے دانا کھایا ہے، مجھے نہ بھیج، میں نے تیری ماں کی جھولی میں دانا کھایا۔ اکبر جیسے بیٹے، عباس جیسے بھائی، اللہ کی راہ میں بھیج کر خود آ کر بیٹھ گیا حسین۔ سننا مصائب، جو مصائب سننے آیا ہے، اچھا ہو گیا جو اندھیرا کر دیا، اچھا ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی یہ شرما کے رو رہا ہو، منہ پہ کپڑا رکھ کے رو رہا ہو اور ساتھ سجاد بیٹھا ہو اور وہ کہے تو نے میرا اکبر اترتے جو نہیں دیکھا۔ ہائے حسین، ہائے حسین کا ورد رکھو اپنی زبانوں پہ۔ آج اس بی بی کی حسرت پوری کرو جو سال بعد بھائی کا چہلم کرنے آئی ہے۔ آ کے بیٹھ گیا خیمے کے باہر، خیمے کے باہر آ کے امام حسین نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی۔ تلاوت کا کرنا تھا، بی بی عالیہ نے کہا فضا دیکھ میرے خیمے کے باہر کون آیا ہے، کون ہے جو سوالی بن کے آیا ہے، جملہ تیرے ماتم کا ہے، اگر ماتم کر سکو تو۔ جیسے ہی بی بی فضا نے آ کے دیکھا، تڑپ کے بی بی فضا نے کہا اجڑ گئی ہے حسین سوالی، حسین تیرے در پہ سوالی آ گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بی بی عالیہ تڑپ کے کھڑی ہوئے، آ کر بھائی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا باہر آگے کیوں بیٹھ گیا ہے، اندر آ رہا، اور رو کے امام حسین نے کہا جتنے میرے جسم پہ زخم ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی مزدور مر جائے گی۔ وہ بی بی عالیہ نے کہا تو اندر آ۔ امام حسین نے کہا کوئی مرے نہ مرے، میری 4 سال کی سکینہ مر جا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی بھائی کو لے کے بی بی اندر آئی ہے نا، کہا بھیا بھیا سوالی کیسے بن کے آئے ہو؟ امام حسین نے کہا عالیہ میں موت کی اجازت لینے آیا۔ آسان ہے رسول اللہ، یہ درد میری مائیں بہنیں جانتی ہیں۔ وہ جس کا ایک بھائی رہ گیا ہو نا، وہ جس کے آسرے پہ وہ تمام مستورات ہو، اور وہی آ کر کہے موت کی اجازت۔ اس بہن سے پوچھو اس بہن کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ جیسے ہی موت کا نام آیا نا، بی بی عالیہ نے کہا بھیا تو موت کی اجازت مانگنے آیا ہے؟ بھیا ذرا مجھے یہ بتا، تو جو کہتا ہے کہ تو موت کی اجازت میں تجھے دے دوں، اور تیرے بعد میری چادر کا کیا ہوگا؟ اور بھیا مجھے بتا
امام حسین نے کہا اللہ کے حوالے، میرا سجاد بھی تیرے حوالے، تمام مستورات بھی تیرے حوالے۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین نکلنے لگے ہیں نا، بی بی نے کہا بھیا حسین بیٹھ جاؤ، ذرا میرے پاس آؤ، مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا، امام حسین آئے نا، بی بی عالیہ نے کہا بھیا اپنا گلا تو دکھا، جیسے گلے کو دکھانا تھا۔ بی بی عالیہ نے گلے کا بوسہ لیا اور کہا یہ ماں زہرا کی طرف سے، اور پھر بوسہ لے کے کہا یہ بابا علی کی طرف سے۔ کہا بہن زینب یہ بوسے کیوں؟ اور کہا مجھے ماں نے وصیت کی تھی اور 10 محرم کو حسین جانے لگے گا، اسے بوسے دینا۔ اتنا کہنا تھا، یا امام حسین نے کہا وہ بہن ذرا اپنے ہاتھ آگے کر، ہاتھوں کا آگے کرنا تھا۔ امام حسین نے ہاتھوں کے بوسے لے کر کہا یہ بابا علی کی طرف سے، وہ یہ ماں زہرا، وہ مجھے بابا نے کہا تھا وہ میرے بعد تو ایسے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آمد ہے کسی معصوم کی، آمد ہے کسی معصوم کی۔ آج آمد ہے رونا ایسے جیسے تیری میری آخری مجلس۔ بس خیمے کے باہر آ کے امام حسین نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا میرا سلام، میرا آخری سلام۔ آخری سلام کا کہنا تھا، یا امام حسین زین ذوالجناح پر آئے، اور زین ذوالجناح پہ آئے ہیں نا، آقا دربندی نے لکھا ہے 3 بار غش آیا ہے حسین کو، اور 3 بار غش کر کے گرا ہے حسین، اور جیسے غش سے اٹھتا اور کبھی ادھر دیکھ کے کہتا ہائے اکبر، اور کبھی اٹھتا دیکھ کر کہتا ہائے عباس۔ عزادارو، رونے والوں، پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے مصائب پڑھنے دینا۔ آج میرا دل ہے، آج میں جو مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، یا قبضہ تلوار پہ زخمی پیشانی رکھ کے بیٹھا حسین، یہ مولا کے علمین گواہ ہے، اگر جھوٹ بولو میری بی بی شفاعت نہ کرے۔ وہ مولا حسین زخمی پیشانی قبضہ تلوار پہ رکھ کے بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ وہ امام حسین نے پیشانی اٹھا کر کہا وہ کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ نانے کی امت نے تو 7ویں محرم کا مجھ پہ سلام بند کر دیا۔ اور اس نے کہا انا رسول بنتک، وہ میں تیری بیٹی فاطمہ سغرا کا قاصد، اور میں تیری سغرا کا قاصد آیا، اور سغرا کا نام آیا، وہ حسین کو زخم بھول گئے اور رو کر کہا کیسی ہے میری سغرا؟ اجرکم من اللہ، اور کیسی ہے میری سغرا؟ اتنا کہنا تھا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، کہا مولا اور گستاخی معاف، اور مولا معاف کرنا، لیکن تیری بیٹی نے کچھ احکام بتائے ہیں، اور تیری بیٹی نے کہا تھا وہ احکام پورے کر کے اور میرے بابا کو میرا خط دینا۔ اور جیسے ہی خط آیا نا قاصد کے ہاتھ پہ، اور مولا حسین نے کہا جلدی کر میری بیٹی کے احکام پورے کر۔ وہ اس نے جلدی سے پہلے قدموں پہ بوسہ لیا اور پھر ہاتھوں کا بوسہ لے کر کہا اور یہ تیری بیٹی کی نیابت کے ہے، اور تیری بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کے قدموں کے بوسے لینا، ہاتھوں کے بوسے لینا۔ اور بوسے لینے کے بعد اور قاصد نے ایک طرف ایسے دیکھا اور پھر ایسے دیکھا۔ امام حسین نے کہا وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا تیری بیٹی نے کہا تھا تیری دائیں طرف عباس ہوگا، ماتم کرنا تیرے ماتم کا جملہ، اور تیری بائیں طرف اکبر ہوگا۔
अकबर किधर है, अब्बास किधर है। वो इमाम हुसैन ने उसका हाथ पकड़ के वो करबला के मैदान में वो लाकर कहा, वो देख, ओ ये मेरा अकबर बड़ा, ओ ये मेरा अब्बास। और जैसे कासिद ने बोसे लेने शुरू किए ना, एक दफा वो ऐसे कासिद को गश आया, वो कुछ हुसैन के पास तो था नहीं, अपने दामन से हवा देकर वो कासिद को होश दिलवाकर वो कहा, अब तुझे गश क्यों आया है? उसने कहा, तेरी बेटी ने कहा था वो जब अब्बास को देखना, अब्बास के कदमों का बोसा लेना, अब्बास के हाथों का बोसा लेना। वो लेकिन अब्बास के तो हाथ, मातम करो, आज हुसैन का चेहरा मनाने बैठे हो। अज़ादारो, बेटी का खत लेकर इमाम हुसैन जल्दी से खीमे में आए। कहा? जैसे खीमे में आए हैं ना, तमाम मस्तूरात ने देखा हुसैन के हाथ में कागज है, और ये देखना था तमाम बनु हाशम की। और दूसरी मस्तूरात आई है ना, इमाम हुसैन ने कहा, मैं पढ़ता हूँ, तुम बैठ जाओ और सुनो, ऐसे तो बारी नहीं आएगी। तमाम बैठ गई। इमाम हुसैन ने खत पढ़ना शुरू किया। पहला जो जुमला खत में भी सूरा ने लिखा था ना, और जो बहनों के भाई बैठे हो, मातमी बैठे हो, और इस जुमले में मातम करना। पहला जुमला बड़ा सख्त लिखा है बीबी ने, और बीबी ने लिखा, मिनल अलीलतुल ज़ईफा। और ये खत उस बेटी की तरफ से है और जो बीमार भी है, ज़ईफ, और जो बीमार भी है, ज़ईफ भी है। और बीबी आलिया ने और मुंह पे मातम करके कहा, भैया हुसैन, और मुझे बता, 6 साल की बच्ची भी ज़ईफ होती? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो और रोने वालों, एक जुमला बड़ा मुश्किल सा लिखा था। जुमला लिखा था, अस्सलातु वस्सलामु अला या अबाता। मेरा सलाम हो, लाखों सलाम मेरे बाबा पे। वस्सलातु सुम्मा सलातु वस्सलामु अला या अम्मती ज़ैनब कुबरा। और मेरा सलाम और मेरी बुब्बी ज़ैनब पर। और अगला सलाम लिखा, सलातो वस्सलामु अला या अम्मता अब्बास बिन अली। और एक सलाम लिखा है, सुने को सलाम। अगला सलाम बीबी ने लिखा है, सुम्मत सलातो वस्सलामु अला सगीरतुल अखी अली अल असगर। और मेरा सलाम मेरे छोटे भाई असगर पर। अगला जुमला बड़ा सख्त लिखा है, और बीबी ने लिखा, बिल्लाह, और बाबा तुम्हें अल्लाह की कसम है, और जब मेरा खत पढ़ोगे ना, वो मेरे हिस्से का असगर को पहुंचा देना। वो ये कहला था, हुसैन के हाथ से खत गिर गया, हुसैन सहरा की तरफ। और बीबी ने कहा, हुसैन कहाँ जाता है? वो कहा, सुगरा की कसम नहीं सुने। और सुगरा ने कहा था, असगर को बोसा देना। वो मैं मकतल में असगर की लाश को बोसा दे दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस ये 10 मुहर्रम को खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद दोबारा ज़ीने जुलजना पे हुसैन। और जैसे जुलजना पे आया है ना इमाम हुसैन, पढ़ो मुसाहिब शारी, पढ़ो मुसाहिब, तेरा दिल नाजुक है, सैयद हूँ मैं, तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अगर किसी का दिल दुखे मुझे माफ कर देना। और मकतल दरबंदी के जुमले हैं, आका दरबंदी ने लिखा है, और जैसे हुसैन आए हैं ना दुश्मनों में, वो जंग कर रहे थे, या एक जालिम ने उस जगह पे नेजा मारा, और जिस जगह पे हुसैन की माँ को नेजा, और हुसैन से तीर,
اور رو کر امام حسین زمین پر آئے، اور زمین پر امام حسین کا آلہ تھا، یا کسی نے پتھر مارا، اور کسی نے تیر مارا، اور کسی نے تلوار ماری، اور اتنا مارا حسین کو غش آ گیا۔ اور جیسے کیسے امام حسین اٹھے ہے نا، وہ جا دیکھا ایک لعین کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ لعین نے آ کر حسین کی زلفوں میں ماتم کر، تیرے مذہب میں ماتم جائے۔ اور جیسے اس نے پہلی ضرب لگائی وہ خون نہیں آیا، اور دوسری ضرب لگائی خون نہیں آیا، اور تیسری ضرب لگائی ہے نا، اس نے کہا حسین تیری گردن سے خون کیوں نہیں آتا؟ امام حسین نے کہا اماں میری گردن سے ہاتھ اٹھا، میرا قاتل تھک گیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما، وہ محمد کا بیٹا حسین وہ کربلا میں شہید ہو گیا، اور اس کا جنازہ تیار، اور دامت او سغرا اور زہرا مدینہ چھوڑ کے آ گیا۔ یا حسین